تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. معزز علماء کرام توجہ، معزز علماء کرام، ختم نبوت کے نام پہ جمع ہونے والے میرے برادر اور میرے تمام دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ سفیر ختم نبوت، فاتح قادیانیت اور فاتح مباہلہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے بانی حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی دامت برکاتہم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. لیکن میں اس انداز میں گفتگو کروں گا جس انداز میں خطیب نہیں بلکہ ختم نبوت کا وکیل گفتگو کرتا ہے. مجھ سے قبل آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے، لیکن میری گفتگو کا انداز دیوبندیت کی بنیاد پہ ہوگا. میں دنیا میں کسی شخص اور مسلک کا جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کی تردید پر بات نہیں کرتا، لیکن میرا تعلق جو کہ دارالعلوم دیوبند اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں دیوبندیت کی روشنی میں سفیر احناف کی سفیر ختم نبوت کی خدمات کو پیش کروں. میں نے اس کے لیے آیت تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ. ایک اس میں لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے، ایک لفظ اللہ ہے. میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے. محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بے عیب ہے، پیغمبر کی بات بے عیب ہے. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں. اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں ہے. پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے. قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات میں تغیر بھی نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں تغیر بھی نہیں آتا. دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان بھی تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ احادیث بھی تمام باتوں سے اعلیٰ ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی زندہ ہے، پیغمبر کی بات بھی زندہ ہے. نبوت کی ذات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے، نبوت کی بات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے. ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا، پیغمبر کی بات کو مانا. پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد رسول اللہ میں دین آتا ہے، اس میں نبوت کی ذات بھی ہے، نبوت کی بات بھی ہے. دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے. میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے. دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر بحث لائے ہیں، مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر بحث لائے ہیں. میں اس سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز میں ضروری سمجھتا ہوں. جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے کہ بے ایمان شراب پیتا تھا، بے ایمان زنا کرتا تھا، بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا، دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، بے ایمان انگریز کا ڈاٹ ایجنٹ تھا. بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مرزا کی بات پر اعتراض کرو. ذاتیات میں تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا. مولانا محمد علی جنتی نے دیوبندیت کی طرف سے بات کر کے فرمایا مرزا قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ
اس کی ذات ہے، پھر اس کی بات ہے، اور ترین کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اور مکے والوں تمہارے اندر میں عرصے دراز گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے جب ابنا کا غیر مرہ، ہم نے کئی بار تجھے آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، محمد تجھے صراحت صداقت پایا ہے۔ پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے۔ میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے۔ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے اس کی ذات کو زیر باس لایا جائے گا، پھر اس کی بات کو زیر باس لایا جائے گا۔ پیغمبر کے تم نے تو ناموں کو دیکھا ہوگا، امیر حمزہ نے جب کلمہ نبوت کا پڑھا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ
ज़ोहर तक करनी थी कि ज़ोहर तक जो न आया वो हार गया, ज़ोहर के बाद चला जाना था। मौलाना चनोटी दामद बरकातहू अपने रफ़क़ा के हम मखसूस जगह पे छुप के पहुंचे, पुलिस भी आ गई, कहा जी तुम्हें गिरफ्तार करना है, बात बड़ी सुनने की है। मौलाना चनोटी फरमाने लगे भाई मैं मुझे गिरफ्तार कर लो लेकिन ज़ोहर तक मुझे रहने का मौका दो ना, ज़ोहर से पहले तो मैं नहीं जाऊँगा। ज़ोहर से पहले गया तो वो कहते हैं कि वो तो पहले चला गया था, उसने कहा जी 1 बज गए हैं, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ लीजिए। चनोटी उस वक्त भी मसलक का ख्याल करते, फरमाने लगे मैं हनफी हूँ, मेरी ज़ोहर की नमाज का वक्त बाकी है, मैं हनफी हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी ज़ोहर की नमाज का वक्त बाकी है। उस मौके पर मसलक को फिर भी नहीं छोड़ा, 2 बज गए, फिर मैं ठीक है ज़ोहर की नमाज पढ़ता हूँ। फिर मौलाना चनोटी वहाँ से रवाना हुए। मैंने इसके साथ से बात समझाई है, एक मेरे पैगम्बर की ज़ात है, एक मेरे पैगम्बर की बात है, हम ज़ाते पैगम्बर भी ईमान मानते हैं, बातें पैगम्बर भी ईमान मानते हैं। नबूवत की ज़ात पे एतराज़ करे तब भी बेईमान है, नबूवत की बात पर एतराज़ करे तब भी बेईमान है। उलमा देवबंद ने पैगम्बर की ज़ात का भी इत्तिफाक किया है, पैगम्बर की बात का भी इत्तिफाक किया है, और जितने कादियानियत ने नबूवत की ज़ात पर भी हमला किया, नबूवत की बात पर भी हमला किया। मैंने अर्ज़ किया, मैं मज़मून समेट कर कह रहा था, मेरी बात पे तवज्जो रखना, सहाबियत बनती है ज़ाते नबूवत से, शहादत बनती है ज़ाते नबूवत से, तवज्जो रखना, विलायत बनती है ज़ाते नबूवत से, ज़ाते पैगम्बर के वजूद से, ये सारे शोबे माल से वजूद में आते हैं। ज़ाते नबूवत का दिफा, विलायत का भी दिफा है, ज़ाते नबूवत का दिफा, शहादत का भी दिफा है, ज़ाते नबूवत का दिफा, ये मेरे पैगम्बर के सहाबा का भी दिफा है। ज़ाते पैगम्बर महफूज है तो सब कुछ महफूज है, पैगम्बर की ज़ात महफूज नहीं है तो कुछ भी महफूज नहीं है। सफ़ीर ख़त्म नबूवत फातिह कादियानियत, फातिह मुबारक मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी ने ज़ाते नबूवत का भी दिफा किया, बातें नबूवत का भी दिफा किया। अल्लाह मुझे और आप सबको ज़ाते नबूवत के दिफा की भी तौफीक दे, अल्लाह हम सबको बातें नबूवत की तौफीक दे। तवज्जो भाई, कोई शख्स न उठे, तवज्जो, कोई शख्स न उठे जब तक हज़रत अक़दस दुआ न फरमाए, कोई बंदा न उठे। दुश्मन को ये मैसेज मत दो अपने काबिर को नहीं मानते, हम अपने काबिर की जूतियों के गुलाम हैं, जब तक न फरमाए कोई नहीं उठेगा। वादा है भाई, इंशाअल्लाह सब तशरीफ।